نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ماہ کریم، ماہ رمضان کا آخری عشرہ بیت رہا ہے۔ چوتھا جمعۃ المبارک ہے، 23 رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، ناصر الملت والرسول والدین، داماد رسول، اخی رسول، اللہ کا گوہر، فاطمہ کا شوہر، فرشتوں کا استاد، مصطفیٰ کا داماد، حضرت علی المرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، منزل انما، آپ کی شہادت ہے۔ تو آج کا جمعۃ المبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ولایت اور بارگاہ شجاعت میں ہدیہ کیا جائے گا۔ ایک ہے عقیدت
اور ایک ہے عقیدہ. ایک ہے عقیدت اور ایک ہے عقیدہ. ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو وہ قابل قبول ہے. ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو وہ قابل قبول ہے. اگر کوئی عقیدت عقیدے کے مطابق نہ ہو، عقیدے کے تابع نہ ہو، تو وہ عقیدت قابل قبول نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر عقیدت کا راگ الاپتے ہوئے کوئی نبی پاک کو خدا کہہ دے تو قابل قبول ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. جو نبی کا مرتبہ ہے وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عقیدت وہ ہے جو عقیدے کے تابع ہو. اور ہم اہل سنت ہیں. ہمارا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ اور اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عقیدت نہیں بلکہ عقیدہ ہیں، بولو سبحان اللہ. پھر لوگ مولا علی کو عقیدت کے طور پر مانتے ہیں، ہم عقیدے کے طور پر مانتے ہیں. سبحان اللہ. ابتدا سے ہی ایک قوم ہے جو اہل سنت پر یہ الزام رکھتی ہے کہ یہ سنی حضرت مولا علی کو نہیں مانتے. یہ الزام درا جاتا ہے کہ یہ سنی اور خاص کر پھر نقشبندی یہ حضرت مولا علی کو نہیں مانتے. یہ شروع سے کام چل رہا ہے، آج سے نہیں. یہ پہلے دن سے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا فرقہ، ایک ایسی جماعت، کچھ ایسے لوگ لانچ کیے گئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. آج بھی آپ نیٹ پر کچھ لوگ دیکھیں گے جو ہر وقت امت کو انتشار میں ڈال رہے ہیں، افتراق میں ڈال رہے ہیں، امت کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. کبھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے، کبھی صحابہ کبار کے حوالے سے. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں، کبھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ اس طرح ہیں. تو یہ پلانٹڈ لوگ ہیں پہلے دن سے. یہ آج سے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ پہلے دن سے یہ کام ہو رہا ہے. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اہل بیت اطہار کے 5ویں امام، پہلے امام حضرت مولا علی، دوسرے امام سیدنا امام حسن، تیسرے امام سیدنا امام حسین، چوتھے امام امام زین العابدین، اور 5ویں امام باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہم. ان کے پاس یہ بات لائی گئی، ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک شخص ہے جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ آپ کے نانے کی حدیث کو نہیں مانتا، اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے
اپنے قیاس کو ترجیح دیتا ہے، پریفر دیتا ہے، اور حدیث پاک کو ترجیح نہیں دیتا، ظاہر ہے خون رسول ہے، دین کے نگہبان ہیں یہ، پھر جوش تو آئے گا نا۔ حیدر کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ فرمایا وہ کیسا شخص ہے جو میرے نانے کی حدیث کو نہیں مانتا، اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے، اپنے قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ناراض ہوئے، رنجیدہ ہوئے، یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچی کہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ناراض ہیں۔ آپ حاضر ہوئے، آ کر پوچھا حضور میں نے سنا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، رنجیدہ ہیں، مجھ سے خفا ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو میرے نانے کی حدیث کو ترجیح نہیں دیتا، میرے نانے کے قول کو ترجیح نہیں دیتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح نہیں دیتا، اپنی عقل اور اپنے قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے دن سے پراپیگنڈا ہو رہا ہے، انتشار ڈالنے کا، ذہن خراب کرنے کا، اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بات کر، اپنی صفائی پیش کر۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام ابو حنیفہ نے عرض کی حضور ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں پوچھو۔ پوچھا، سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مرد قوی ہے یا عورت قوی ہے؟ مرد طاقتور ہے یا عورت طاقتور ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ قوامون ہیں، قوی ہیں عورتوں پر۔ تو آپ عرض کرنے لگے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت ضعیف ہے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ جو کمزور ہو، ضعیف ہو، اس کو زیادہ دیا جائے اور جو قوی ہے اس کو کم دیا جائے۔ ایک کمزور بندہ ہے، اس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے بنسبت قوی کے، مالدار کے۔ تو اب عقل یہ کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے، شعور یہ کہتا ہے جو کمزور ہو اس کو زیادہ دیا جائے اور جو قوی ہے اس کو کم دیا جائے۔ عقل یہ کہتی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مرد کا پورا حصہ ہے میراث میں، عورت کا آدھا حصہ ہے، میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں، میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں۔ جب میراث تقسیم ہوتی ہے والدین سے تو مرد کے لیے پورا حصہ اور عورت کے لیے آدھا حصہ، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، اصول ہے، قانون ہے۔ تو میں نانے کی حدیث کے مطابق ہی، اللہ کے قرآن کے مطابق ہی، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہی میں فیصلہ فتویٰ دیتا ہوں۔ آپ نے جو تھوڑا غصہ تھا نا، وہ تھوڑا سا نا نیچے آیا آپ کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ، آپ اجازت دے تو میں ایک اور سوال کروں؟ آپ فرمایا ہاں سوال کرو۔ آپ نے کہا کہ آپ یہ فرمائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے کہ اللہ کی عبادات میں سے نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سب عبادتوں میں نماز افضل عبادت ہے، نماز
بولو نا، نماز افضل عبادت ہے سب عبادتوں میں، اور پھر نماز میں سب سے افضل مقام سجدے کا ہے۔ تو کہنے لگے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ نماز افضل ہے اور روزہ مفضول ہے، تو جب یہ عورتوں کے ایام آتے ہیں نا، ناپاکی کے دن آتے ہیں، تو فتویٰ اور حدیث پاک یہ ہے کہ روزے کی قضا کی جائے گی، نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ روزے کی قضا ہوگی اور نماز کی قضا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ عرض کرنے لگے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز افضل ہو، جو زیادہ ضروری ہو، اس کی قضا رکھی جائے۔ عقل یہ کہتی ہے، شعور یہ کہتا ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ جو چیز زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہمیت والی ہے، زیادہ افضل ہے، اس کی قضا رکھی جائے۔ اور میں اپنی عقل پر فتویٰ نہیں دیتا، رسول اللہ کی حدیث پر فتویٰ دیتا ہوں۔ یہ پہلے دن سے نہیں پراپیگنڈے شروع ہیں، آج نہیں۔ پھر آپ نے عرض کی کہ ایک اور سوال کروں آپ سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ہم حنفی ہیں، اور کیسا امام ہے ہمارا، جو امام اعظم ہے، جو داتا علی اجویری کا بھی امام ہے، خواجہ اجمیری کا بھی امام ہے، شاہ نقشبند کا بھی امام ہے، اور مجد الفسانی کا بھی امام ہے۔ یہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ آپ نے عرض کی، اور یہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے تعلیم ہی اہل بیت اطہار کے ائمہ سے حاصل کی ہے۔ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر نعمان بن ثابت 2 سال امام جعفر کی بارگاہ میں نہ رہتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ تعلیم ہی وہاں سے لے رہے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے تیسرا سوال کیا حضور، یہ فرمائیے کہ مادہ تولید، مادہ منویہ، یہ زیادہ ناپاک ہے یا پخانہ زیادہ ناپاک ہے؟ آپ نے فرمایا پخانہ زیادہ ناپاک ہے، پخانہ زیادہ ناپاک ہے۔ تو عرض کرنے لگے آپ فرما رہے ہیں کہ پخانہ زیادہ ناپاک ہے، اور جو چیز زیادہ ناپاک ہو اس کے اخراج پر غسل کو واجب کرنا چاہیے۔ پخانے کے اخراج پر غسل کو واجب کرنا چاہیے۔ میں ابو حنیفہ عقل کی بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں کہ منی کے اخراج پر غسل واجب ہے، پخانے کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سینے کے ساتھ لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، فرمان لگے دنیا جھوٹ بکتی ہے، ابو حنیفہ سچا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات کر کے میں یہاں لا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سنی حضرت مولا علی کو نہیں مانتے، وہ جھوٹے ہیں اور اہل سنت سچے ہیں۔ وہ لوگ، ان کا ذہن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں نا مولا علی کو، اس طرح آپ مانیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ مانتے ہیں اس طرح نہیں، جس طرح رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے مولا کو مانو اس طرح مانتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بات کرتا ہوں آپ سے، عیسائیوں کا یہ ہم پر الزام ہے اور یہودیوں کا بھی
کہ یہ مسلمان یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، یہ ہم پر الزام ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے آپ؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ جو کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا، جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اس کی نبوت کا انکار اگر کوئی عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ نبی پاک کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ ان کے ذہن میں کیا بات ہے کہ جس طرح ہم عیسیٰ و موسیٰ کو مانتے ہیں نا، اس طرح یہ نہیں مانتے۔ اور وہ کس طرح مانتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور ہم حضرت عزیر کو ابن اللہ نہیں کہتے، نبی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں کہتے، روح اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسی لیے کہتے ہیں یہ سنی نہیں مانتے، جس طرح ہم مولا علی کو مانتے ہیں اس طرح یہ نہیں مانتے۔ ہم کس طرح مانے مولا علی کو؟ آپ مولا علی کو خدا کہتے ہیں، ہم کس طرح مانیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کو ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو رسول نے فرمایا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ رسول نے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق، اور پھر کچھ کالی بھیڑیں ان کا ساتھ دیتی ہے، وہ بھی ہمارے اس لیبل یہی ہے ہمارا، ان کا کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت ہی ہیں لیکن طرفداری ان کی کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ اہل سنت کا عقیدہ جانیں کیا ہے۔ ہم حضرت مولا علی کو عقیدت کے طور پر نہیں، عقیدے کے طور پر مانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نبی پاک کے دور میں جب ہم مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا چاہتے تھے، ہم فرق کریں تو ہم مجلس میں مولا علی کا ذکر کرتے تھے۔ مولا علی پہچان ہے ایمان اور منافقت کے درمیان۔ جب مولا کا ذکر ہو، چہرے پر خوشی آ جائے، چہرے پر تبسم آ جائے، چہرہ تمتما اٹھے، زبان سبحان اللہ کہنا شروع کر دے، سینہ جوش مارنا شروع کر دے، تو سمجھ لینا کہ مومن کا سینہ ہے۔ یا علی جب سینہ جوش مارے نا تو سمجھو یہ علی کی محبت جوش مار رہی ہے۔ ہم عقیدت کے طور پر نہیں، عقیدے کے طور پر مولا علی کو مانتے ہیں۔ دیکھیں نا عقیدہ کیا ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت نے، فطرت نے ہمیں مولا علی کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر رسول نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ کون ہیں؟ یہ دادا ہیں حضرت مولا علی کے، ٹھیک ہے؟ یہ دادا ہیں نبی پاک کے، حضرت عبد المطلب۔
حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا عبد مناف ہے، عبد مناف ہے، جسے آپ اپنی زبان میں ابو طالب کہتے ہیں، عبد مناف۔ اور دوسرا بیٹا وہ عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ۔ 12 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ ان میں ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ جو نبی پاک کے والد ہیں، ان 12 بیٹوں میں سے۔ یہ عبد مناف یہ والد ہیں حضرت مولا علی کے، حضرت مولا علی کے والد ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں، عبد مناف کے 4، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا طالب، جس سے وہ ابو طالب ہیں۔ اکثر یہ کنیت لی جاتی ہے ابو طالب کی، کم لوگوں کو علم ہے نام کیا ہے ان کا، عبد مناف۔ پہلا بیٹا طالب، دوسرا بیٹا عقیل، تیسرا بیٹا جعفر، اور چوتھا بیٹا چوتھا یہ فطرت۔ اگر فطرت چوتھے نمبر پر رکھ رہی ہے تو کون ہوتا ہے پہلے نمبر پر لانے والا؟ تو تاریخ سے واقف نہیں تو یا پھر جھوٹ بولتا ہے۔ پہلا بیٹا طالب، دوسرا عقیل، تیسرا جعفر، چوتھا مولا خوش ہو کر بولو مولا۔ پھر نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں، پہلی بیٹی رقیہ، دوسری بیٹی زینب، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور یہ بہنوں میں سب سے چھوٹی، وہ بھائیوں میں چوتھے نمبر پر، یہ بہنوں میں چوتھے نمبر پر۔ ادھر بھائیوں میں چوتھے نمبر پر، ادھر خلافت میں چوتھے نمبر پر۔ کہتے ہیں جی چوتھے نمبر پر آنا یہ علی کی شان نہیں، آخر میں آنا علی کی، بیوقوفو آخر میں آنا شان کم نہیں کرتا، آخر میں آنا شان کم نہیں کرتا۔ اگر آخر میں آنے سے شان کم ہوتی تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کو آخر میں نہ بھیجتا، اپنے محبوب کو آخر میں نہ بھیجتا، سب نبیوں سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ آخر میں آنے سے شان کم نہیں ہوتی، جو شان مولا علی کی ہے وہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو نا کہ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی، خاندان رسول کی، نبی پاک کی شان کا انہیں علم ہی نہیں، اور نبی پاک کی جو آل ہے اہل بیت اطہار ہیں ان کی شان کا علم نہیں، ان کے مزاج کو نہیں جانتے، ان کی طبیعت کو نہیں جانتے یہ لوگ، ان کی سرشت کو نہیں جانتے یہ لوگ۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی ہستیاں ہیں؟ اگر قرآن پڑھیں نا آپ، اللہ رب العزت نے نبی پاک کی آل حضرت مولا علی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کی شان بیان کی ہے کہ یہ جو میرے نبی کی آل ہے ان کی نشانی کیا ہے، یہ میرے محبوب کی نشانی کیا ہے؟ پہلے اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔
آپ سورہ دہر کا مطالعہ کریں نا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اور اس کی آیت یطعمون الطعام علی حبہ، اس کا مطالعہ کریں نا. جب بھی کوئی مانگنے والا، کوئی مسکین، کوئی قیدی، کوئی غلام، کوئی مسافر آتا ہے نا اہل بیت اطہار کے دروازے پر، تو خود بھوکے رہ کر نا، خود بھوکے رہ کر اپنا کھانا دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عادت کیا ہے، اور نبی کے اہل بیت کی عادت کیا ہے. جب دسترخوان لگا نبوت کا، جب دسترخوان لگا نا نبوت کا، تو وہ نبی اور رسول، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عادت یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں. جب نبوت کا دسترخوان لگا تو نبی پاک نے فرمایا آدم پہلے تو کھا، نوح پہلے تو لے، ابراہیم پہلے تو کھا، اسماعیل پہلے تو نبوت کا مزہ چکھ، عیسیٰ پہلے تو نبوت کا مزہ چکھ، اور بعد میں محمد چکھوں گا. اور اسی طرح جب خلافت کا دسترخوان لگا نا، تو یہ محمد کی آل ہے، محمد کا خاندان ہے، وہاں نبوت پہلے دی جا رہی ہے اور مزہ بعد میں چکھا جا رہا ہے. اور جب خلافت کا دسترخوان لگا ہے، ابو بکر پہلے تو لے، عمر پہلے تو لے، عثمان پہلے تو لے، اور علی آخر میں کھائے گا. سب مل کر بولو سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ. خود نہیں کھاتے، اور صرف کھانے کی بات نہیں، صرف کھانے کی بات نہیں. اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں نا، کھانا وہ بھی لوگوں کے لیے، کپڑے وہ بھی لوگوں کے لیے، خود بھوکے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے پیچھے زور کی نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک سائل، ایک مسکین وہ دروازے پہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا مجھے کچھ اللہ کے نام پر دو. اب سارے صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ظاہر ہے جواب دینا بھی نہیں. کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر سوال کیا. جب 3 بار سوال کر لیا تو کسی نے کچھ نہ دیا نا، تو اس نے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی یا اللہ، میں تیرے محمد کے بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے دربار پہ آیا ہوں، اور میں نے ان سے کچھ مانگا ہے اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو گواہ ہو جا. اب مولا علی ہے نا، اپنا عمل سے عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کے در پر آئے اور خالی جائے. بے شک نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی انگوٹھی، انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ایسے کی نماز کے اندر ہی، اور اسے اشارہ کے ساتھ سمجھایا کہ تو آ کر انگوٹھی اتار لے. اس نے انگوٹھی اتاری. جو ہی انگوٹھی اتاری تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا نا میرے محبوب کی بارگاہ میں. اور جب محبوب کی بارگاہ میں آیت لے کر آیا تو محبوب نے مرحبا یا علی کہا. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے بھائی
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل کی. آپ نے انگوٹھی دی، یعنی اہل بیت اطہار نماز کی حالت میں ہوں، بھوک کی حالت میں ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، پہلے وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اپنی سوچتے ہیں. یہ تعلیم ہے حضرت مولا علی کی، اہل بیت اطہار کی، مسلمانوں کے لیے جو ان کو ماننے والے ہیں. اپنے پیٹ پر ہاتھ نہ پھیریں، پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں. آج کے اس معاشرے میں جو اضطراب پھیلتا جا رہا ہے، چوری ڈکیتی پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار صحابہ کبار کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، منہ موڑ لیا ہے. خود ہر چیز رکھتے ہیں اور اپنے مسکین بھائی کے لیے، اپنے غریب بھائی کے لیے نہ اپنا دروازہ کھولتے ہیں، نہ اپنی جیب کھولتے ہیں، اور جس وجہ سے یہ اضطراب اور بے چینی اور چوری ڈکیتی ہو رہی ہے. اگر آدھا اپنے بھائی کو دے دیں، آدھا خود رکھ لیں، تو پھر ضرورت نہیں پڑے گی چوری ڈکیتی کی. جرم کو کم کرنے کا ایک سبب ہے، وہ تعلیم ہے ان لوگوں کی. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی دو شانیں ہیں جس پر اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. ایک شان ہے شان ولایت، شان ولایت، حضرت مولا علی کی شان ولایت. ہمارا اہل سنت کا حضرت مولا علی کی ولایت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ولی اس امت میں، کوئی ولی نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سوروردی ہو، نوری ہو، تیفوری ہو، نشائی ہو، اویسی ہو، جو بھی ولی ہے، جس سلسلے کا ولی ہے، جب تک وہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے پاؤں کے جوڑوں کی خاک اپنے آنکھوں کا سرما نہ بنائے، اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنائے، اللہ اسے اپنی ولایت عطا ہی نہیں کرتا، اسے ولایت ملتی ہی نہیں ہے. جب تک وہ حضرت مولا علی کے جوڑے ان کو اپنے سر کا تاج نہ بنائے، اسے ولایت ملتی نہیں. یا ایک عام بات کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت خالق ہدایت ہے، اللہ خالق ہدایت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور قاسم ہدایت حضور ہیں، قاسم ہدایت. اسی طرح اللہ خالق نبوت ہے، اور قاسم نبوت یہ نبی پاک کی ذات ہے. واللہ یؤتی وانما انا قاسم، وانما انا قاسم. نبی پاک بخاری کے حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں محمد ہی تقسیم کرتا ہوں، میں محمد ہی تقسیم کرتا ہوں. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گرامر کے ساتھ محبت رکھنے والے، شغف رکھنے والے ہیں، اس جملے کے اندر مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا. جملہ مکمل ہوتا ہے فاعل، فعل اور مفعول سے. یہاں اللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا اور میں ہی تقسیم کرنے والا. اب کیا دینے والا ہے اور کیا تقسیم کرنے والا ہے؟ جو وہ دیتا ہے محمد اس کو تقسیم کرتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں جو وہ دے سکتا ہے نا، اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ جو وہ دے سکتا ہے ہمارے آقا مولا وہ تقسیم کرنے والے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نبوت ہیں اور مولا علی قاسم ولایت ہیں، قاسم ولایت ہیں. جس کو بھی ولایت ملے گی وہ مولا علی کے در سے، مولا علی کے در سے ولایت ملے گی. اور پھر اہل سنت کا عقیدہ جانے کیا عقیدہ ہے.
یہ تو اس امت کی بات ہے نا کہ اس امت میں جو ولی بنے گا وہ مولا علی کے در سے بنے گا، اس کو ولایت مولا علی سے ملے گی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، آیت من آیات ربانی، حضرت الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے ہم مجددی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ذکر کرتے ہیں مولا علی کا، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان کی پیدائش کے بعد کا ذکر کرتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا ذوق کیسا ذوق ہے کہ سارے کے سارے پیدائش انسری کے بعد کی بات کرتے ہیں، اور ہم نقشبندی مجددی حضرت مولا علی کی وجود کی پیدائش سے پہلے کی بات کرتے ہیں، پہلے کی بات کرتے ہیں۔ پہلی امتوں میں جتنے بھی ولی ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی امتوں میں جتنے بھی ولی ہوئے ہیں، ان سب کو ولایت تقسیم کرنے والی ذات وہ حضرت مولا علی کی روح ہے۔ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں نا حضرت مولا علی کی محبت کا، انہوں نے بھی یہ بات نہیں لکھی، انہوں نے بھی یہ بات نہیں لکھی جو اہل سنت کے یہ اولیاء اور یہ بزرگ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو ولایت ملی ہے امت میں جس کو ولایت ملی ہے، اس ولایت کے قاسم حضرت مولا علی ہیں۔ اور پھر قیامت تک اس امت کے اندر جو ولی بنے گا، جب تک اس کی ولایت پر، اس کی ولایت کی سند پر حضرت مولا علی مہر نہ لگائیں، اس کی ولایت متحقق ہی نہیں ہوتی۔ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سرورد، جو بھی ہو، جو بھی ولی ہے، جب تک مولا علی اس کی ولایت پر مہر ضبط نہ کریں، مہر نہ لگائیں، تو اس کی ولایت، یعنی کیا مطلب ہے ولایت کا؟ ولایت کا ایک معنی ہے اللہ کی محبت حاصل ہونا، یا جس سے اللہ محبت کرے۔ ولی کے دونوں معنی ہیں، محب اور محبوب کے۔ جب تک مولا علی سند نہ دیں، نہ بندہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے، نہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ولی کا یہ معنی ہے، نہ وہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے اور نہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے علی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کو محبوب بناتا ہے، علی جس کو محبوب بناتا ہے، یا جو علی کو محبوب بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے۔ اور پھر آگے نبی پاک نے فرمایا کہ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث پاک جملے جو ہیں یہ شامل کیے گئے ہیں، اگلے جملے شامل نہیں ہوئے۔ اگر آپ مطالعہ کریں، تھوڑا ایمان علی کی محبت دل کے اندر رکھ کر پڑھے نا اگر آپ، تو پھر قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہ ناطق قرآن ہے۔ حدیث بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا علم کے 10 حصے ہیں، علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے مولا علی کے حصے میں۔ 9 حصے مولا علی کے حصے میں، 10 حصے ہیں۔ جس طرح مال کے 10 حصے ہیں نا، مال کے 10 حصے، 9 حصے تجارت میں، جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 9 حصے ان کو دیے جاتے ہیں، 1 حصہ ملازمت کا۔ اسی طرح علم کے 10 حصے، 9 حصے مولا علی کے لیے اور 1 باقی سب کے لیے، باقی سب کے لیے، 1 حصہ باقی سب کے لیے۔
9 حصے مولا علی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے. جو علم چاہتا ہے نا، من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے، ادھر ادھر نہ بھاگو. اگر علم چاہیے تو مولا علی کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں علم بھی ملے گا، ولایت بھی ملے گی، شجاعت بھی ملے گی، بصالت بھی ملے گی، ایمان بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، رحمان بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا. سب کچھ مولا علی کی بارگاہ میں، سب کچھ مولا علی کی بارگاہ میں وہاں سے ملے گا. اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنت. یہ ہے ولایت. جب تک، اور پھر اگلی بات اس سے وہی ختم کر کے آگے چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ ولایت کے درجے ہیں، کتب، ابدال، اوتاد، یہ سارے، غوث، پھر امام تک یہ ولایت کے درجے پہنچتے ہیں. اور جس کو جو ولایت ملے گی وہ مولا علی کی بارگاہ سے. اور پھر آپ فرماتے ہیں اس ولایت میں ایک ولایت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، ولایت علیہ کا مقام ہے. یہ جو ولایت علیہ ہے، ولایت کبریٰ ہے، قطبیت کبریٰ ہے، یہ اصالتاً حضرت مولا علی، حضرت مولا علی، اور پھر حضرت مولا علی سے ان کی اولاد جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے، جسے ہم ائمہ اثنا عشرہ کہتے ہیں، اہل بیت کے 12 امام کہتے ہیں، ان تک رہے گی. اور یہ ولایت کبریٰ یہ سیدوں کے پاس رہے گی. حضرت مولا علی سے امام حسن، امام حسین، اور پھر امام زین العابدین، امام باقر جعفر صادق، پھر آگے امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، اور پھر ان کے بعد یہ امامت سیدنا غوث پاک کے پاس، سیدنا غوث پاک کے پاس سید. اور پھر جس کو یہ ولایت علیہ ملے گی، حضرت امام ربانی کہہ رہے ہیں وہ نیابتاً ملے گی، نائب کے طور پر، اصل کے طور پر نہیں. اصل ان کے پاس رہے گی، اصل ان کے پاس رہے گی، نیابت لوگوں کے پاس آئے گی. اور پھر آخر میں خاتم الولایت، جو ولایت کی خاتمیت پر مہر لگائیں گے وہ حضرت امام مہدی ہیں، اور وہ بھی سیدنا امام حسین کے حسن کے بیٹے ہیں، وہ خاتم الولایت ہے. یعنی کہ ولایت حضرت مولا علی کے گھر سے اور گھر میں رہے گی. اور اگر کوئی مولا علی کے ساتھ بغض رکھ کے، اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھ کے اپنی ولایت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنائے خاک مدینہ و نجف کو. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اقبال کہہ رہا ہے، تب تک ولایت اسے نہیں مل سکتی. حضرت مولا علی رضی اللہ. دوسری بات جو آپ کی شجاعت ہے، جب سے تاریخ انسانیت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو تخلیق کیا ہے، اپنی ساری مخلوق میں اللہ رب العزت نے علی سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں بنایا، علی سے بڑھ کر کوئی شجاعت والا نہیں، بصالت والا نہیں. اس زمین پر جتنی انسانیت ہے، اس انسانیت میں جو سب سے بہادر ہستی ہے اسے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اسے حیدر کہتے ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا. خود مولا علی کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.
پتہ ہے حیدر کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں شیر کو. حیدر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لغت کا مطالعہ کریں نا، عربی لغت کا، تو 500-600 الفاظ آئے ہیں شیر کے لیے. 500-600 الفاظ آئے ہیں شیر کے لیے. اسد، زرغام، زیغم، غضنفر، لیس شیر، حمزہ، عباس، حیدر شیر. اسد کس شیر کو کہتے ہیں؟ جو اپنی کچھار کے اندر ہو، اپنی کچھار کے اندر ہو، اسے اسد کہتے ہیں. جو نیت کر لے شکار کرنے کی، ارادہ کر لے، اسے زرغام کہتے ہیں. جو اٹھ کر نہ چلے، تیاری کرے، اسے زیغم کہتے ہیں. اسے زیغم کہتے ہیں. جو شکار پر اپنی نظر ٹکائے، اسے غضنفر کہتے ہیں. اسے غضنفر کہتے ہیں. جو اپنے شکار کو دبوچ لے، اسے حمزہ کہتے ہیں. جو شکار کا سانس بند کرے، اسے عباس کہتے ہیں. اور جو شکار کے 2 ٹکڑے کرے، اسے حیدر کہتے ہیں. سب مل کر بولو، حیدر حیدر حیدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ علی ویسے نہیں کہہ رہا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ. کون علی؟ علی علی ہے جس کا نام بھی علی، جس کا کام بھی علی، جس کا اسم بھی علی، جس کا جسم بھی علی، جس کی روح بھی علی، جس کا جسم بھی علی. علی علی ہے. اسرار معرفت کی شگفتہ کلی ہے. معنی شناس راز خفی و جلی ہے. گواہ مدینے کی ہر ہر گلی ہے. جدھر دیکھو ادھر علی علی علی. بولو نعرہ حیدری. مل کر بولو نعرہ حیدری. اگر علی علی مل کر بولو ذرا. باہر والے بھی بولو یار، باہر والے بھی بولو. علی علی. سبحان یا علی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نام بھی علی، کام بھی علی، اسم بھی علی، جسم بھی علی، روح بھی علی. شمس غلام کم برق، دم ہما دم علی علی. شمس غلام کم برق، دم ہما دم علی علی. سنی مسجد کے اندر بھی علی علی، میدان میں بھی علی علی، زندگی میں بھی علی علی، قبر میں بھی علی علی، اور حشر میں بھی علی علی کہتا جائے گا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا، اہل وفا کے دل کا سہارا. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا کسے را میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. علی علی پیدا کعبے میں ہوا، علی پیدا کعبے میں ہوا، شہید مسجد میں ہوا.
علی مسجد والوں کا، مسجد علی والوں کی، کہ نہیں؟ کوئی جو مرضی کہتا رہے نا، واقعات بتاتے ہیں نا، واقعات بتاتے ہیں نا، گراؤنڈ ریالٹی بتاتی ہے نا۔ علی پیدا کہاں ہوا؟ کعبے میں، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں۔ میرے قبلہ اعلیٰ فرمایا کرتے، علی ہمیں اللہ کے گھر سے ملا ہے، علی ہمیں اللہ کے گھر سے ملا ہے، اور اللہ ہمیں علی کے گھر سے ملے گا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کی شان دیکھنی ہے تو آج نہ دیکھو، کل قیامت کے حشر کے میدان میں دیکھنا۔ خامند کی شان اور بیوی کی شان، دونوں کی شانیں۔ جب حضرت مولا علی سوار ہو کر سواری پر حشر کے میدان میں جائیں گے نا، تو سارا حشر کا مجمع دیکھے گا یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ کوئی کچھ گمان کرے گا، کوئی کچھ گمان کرے گا، کوئی کہے نبی آ رہا ہے شان والا، اولو العزم نبی آ رہا ہے، کوئی کہے رسول آ رہا ہے، کوئی کچھ گمان کرے گا، لیکن آواز آئے گی نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، اس شان کے ساتھ۔ اور بی بی سیدہ فاطمہ وہ کس شان سے جائیں گی؟ حشر کے مجمع میں اعلان ہوگا، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر دو۔ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے، علی حیدر ہے، حیدر کرار ہے، لا فرار ہے۔ لا فرار کا معنی ہے جو میدان جنگ سے بھاگے نہ، جو میدان جنگ سے بھاگے نہ۔ اور علی کس انداز میں میدان جنگ میں جاتے تھے، ان کی شجاعت اور بصالت کی بات تاریخ سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں۔ جب مولا علی میدان جنگ میں جاتے نا، ہاتھ میں تلوار ہے، سینے پہ زرہ ہے، اور زرہ کیسی ہے؟ زرہ ہوتی ہے لوہے کی، آگے پیچھے سے سینے پر زرہ ہوتی ہے، جو پیچھے بھی لوہا ہوتا ہے اور آگے بھی لوہا ہوتا ہے۔ اور اگر حضرت مولا علی کی زرہ کی آپ تاریخ اور بات پڑھیں، حضرت مولا علی کی جو زرہ تھی اس کے آگے کے حصہ لوہے کا تھا اور پیچھے کپڑا تھا، کپڑا تھا۔ اور آپ حضرت مولا علی جب میدان جنگ میں جاتے، میدان کارزار میں جاتے، تو سب سے پہلے اپنی تلوار کا قبضہ چومتے۔ بولو سبحان اللہ یار، اللہ اکبر، بوسہ دیتے، پھر میدان کا چکر لگاتے، چکر لگا کر پھر آسمان کی طرف دیکھتے، دیکھ کر پھر سینہ باہر نکالتے، باہر نکال کر دشمنوں کی طرف منہ کر کے کہتے علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، موت علی پر آ گرے یا علی موت پر جا گرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے کیوں؟ قوت پروردگار جی ہوئی، شیر خدا جی ہوئے، جنہیں اللہ کا رسول اسد اللہ کہے، وہ حضرت مولا علی۔ خیبر، آخری بات کرتا ہوں خیبر کی۔ بخاری مسلم جس کی دیگر کتابیں آپ پڑھیں، صحابہ حملہ کرتے رہے، خیبر پر فتح نہ ہوا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ حملہ کرتے رہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بڑا قلعہ خیبر، یہودیوں کا، جب بار بار حملہ ہو چکا نا، فتح نہیں ہو رہا، تو نبی پاک نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدَيْهِ، فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا اللہ جس کے ہاتھ فتح کر دے گا۔ اور وہ شخص کون ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔
ایک طرف کی محبت نہیں، ایک طرف کی محبت نہیں، دونوں طرف کی۔ علی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت کل فتح عطا کرے گا۔ فتح ہوئی تو نہیں نا، اور نبی پاک فتح عطا کرے گا، اور فتح ہو گئی۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ فتح ہوئی، فتح کیا حضرت مولا علی نے۔ جب بلایا نا، رات نبی پاک نے دن کو فرمایا، رات سارے صحابہ بے چین، سب کے دل کے اندر یہ طلب کہ خواہش کہ وہ جھنڈا ہمیں دیا جائے، جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ کون ہوگا وہ؟ ہر ایک تمنا کر رہا تھا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ لیکن صبح ہوئی نا تو میرے نبی نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اشوب چشم ہے، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو۔ اگر آنکھیں دکھی ہیں تو میں محمد کس لیے ہوں؟ آپ بخاری اور مسلم کو پڑھیں، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک حضرت مولا علی کی آنکھ پر لگایا۔ پھر 2 مہینے 3 مہینے نہیں لگے، اسی وقت یہ تاثیر ہے لعاب محمد کی، اسی وقت دکھی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر صبح کیا ہوا؟ علی گئے، مرحب سامنے آیا، پہلے حارث آیا، پھر مرحب آیا۔ مرحب ڈبل خود لوہے کا پہنے ہوئے، ڈبل زرہ پہنے ہوئے، ڈبل لوہے کا لباس پہنے ہوئے، بڑا اتراتا ہوا، معروف پہلوان عرب کا، ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا اکیلا۔ حضرت مولا علی نے سب سے پہلے دعوت اسلام دی کہ تو بہتا تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اسلام میں داخل ہو جا، امن پالے۔ اس نے کہا میں بڑا دلیر ہوں، بہادر ہوں۔ آپ نے فرمایا پتہ چلے گا تجھے تو دلیر ہے کیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت مولا علی نے ایک وار کیا ہے، پہلے خود کو کاٹا، دوسرے کو کاٹا، سر کو کاٹا، چہرے کو کاٹا، حلق کو کاٹا، سینے کو کاٹا، ناف کو کاٹا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جو 2 ٹکڑے کرے۔ یہ وہ حضرت مولا علی۔ خندق کی بات، تبوک کی بات، حنین کی بات، احد کی بات، بدر کی بات، علی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نہ بہادری علی کے بغیر مکمل، نہ ولایت علی کے بغیر مکمل۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بمال